علیہ وسلم ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ، رواہ البخاری۔ مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 142 بخاری شریف کی روایت سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں 3 اشخاص اللہ رب العالمین کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں، جن کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ وہ 3 ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ملحد فی الحرم، حرم شریف کا رہائشی، حرم میں رہتے ہوئے الحاد کرے۔ الحاد میلان کو کہتے ہیں، گناہ کی طرف رغبت رکھے، بے دینی کو پھیلائے، بدعقیدگی کو پھیلائے۔ حرم شریف کے اندر حدود حرم میں رہتے ہوئے گناہ کو پسند کرے، حدود حرم میں رہتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار نہ کرے، حدود حرم میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں پر دلیر بن کر رہے، اس شخص سے اللہ رب العالمین بغض رکھتا ہے اور اسے پسند نہیں کرتا۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں رہتے تھے۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کا گھر بھی مکہ میں، اور آپ کے والد محترم حضرت عباس کا گھر بھی مکہ میں، اور خود بھی مکہ مکرمہ کے رہائشی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ حرم شریف کے اندر رہتے ہوئے بے دینی کے کام کرنے والے، گناہ کے کام کرنے والے اللہ رب العالمین کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، اس ڈر سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر طائف میں جا کر رہنے لگے کہ میں ایک انسان ہوں، ممکن ہے کہ انسان ہونے کے ناطے حرم شریف کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس کی وجہ سے اللہ کا غضب مجھ پر نازل ہو۔ یہ تقوی، یہ ڈر، یہ پرہیزگاری کہ حرم میں رہنے کے بعد انسان کو انتہائی احتیاط کے ساتھ محتاط ہو کے رہنا چاہیے، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتا، اسے یقین ہے کہ میں کہیں لغزش کر سکتا ہوں، تو اسے حدود حرم سے باہر رہنا چاہیے۔ یہ عمل حضرت عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مکہ مکرمہ کے قریب رہائش مل جائے تو ٹھیک ہے، الحمدللہ، مکہ مکرمہ کے حدود میں رہائش مل جائے، حرم کے حدود میں رہائش مل جائے تو وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ذمہ داری بھی بڑی ہے، چونکہ حرم شریف میں ایک نیکی کرنے کو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ہے، اور حرم شریف میں ایک غلطی کرنے والے کو 1,00,000 غلطیوں کی سزا ہے۔ چونکہ اللہ رب العالمین کے حرم کے رہتے ہوئے اتنی دلیری اور جرت، کسی بادشاہ وقت کے دروازے پہ رہ کر اگر دیدہ دلیری کیا جائے تو وہ اس کے غضب سے نہیں بچ سکتا۔ کسی سردار وڈیرے اور نواب کے دفتر کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی کام کرے جو اس کے اصولوں کے خلاف ہو، وہ سلامت نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کے گھر کے سامنے رہتے ہوئے اتنی جرت اور بے دینی کرے تو کیا ہوگا؟ آج کل اللہ تعالیٰ اہل حرم، اہل مکہ کے اوپر رحم فرمائے، جن کے گھر حرم شریف کے بالکل قرب و جوار میں ہیں، لیکن مغربی معاملات سے اتنا متاثر ہیں کہ فحش فلمیں مکہ مکرمہ سے اونچی بلڈنگوں میں رہتے ہوئے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ وہاں مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں حرم مکہ کے احترام کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک وہ 5 وقت کی نمازیں حرم شریف میں پڑھتے ہیں، بڑی سعادت ہے، لیکن 24 گھنٹے حرم شریف کے حدود میں رہتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ ایک آدمی وہ جو حرم کے اندر بے دینی کرے، بدعقیدگی اور گناہ کے کام پھیلائے۔ دوسرا، وَمُبْتَغِ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّتَ الْجَاہِلِیَّہ، دوسرا وہ آدمی ہو مسلمان لیکن اسلام میں جہالت کی باتوں کو تلاش کرے۔ محدثین نے اس کی شرح یوں بیان کیا ہے کہ جہالت کی باتیں جو زمانہ جاہلیت کے رسوم اور رواج کو اپنائے، جیسے شادی بیاہ میں ناجائز رسوم کو پسند کرے، جیسے ہمارے ہاں پسند کیا جاتا ہے
جہالت کی رسوم جو ہیں، اسی طرح فوتگی کے معاملے میں جہالت کے رسوم کو اپنائے، اور اسی طرح دیگر معاملات میں جہالت کے معاملات کو ترجیح دے، مسلمان ہو کر ان کو پسند کرے۔ بخاری شریف کی حدیث سے شارحین نے اس کی وضاحت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چہرہ نوچے، مصیبت کے وقت بال نوچے، چہرہ پیٹے اور گریبان چاک کرے، جہالت کی بول بولے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ سارے جہالت کے معاملات ہیں۔ اسلام میں رہتے ہوئے جہالت کے کام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اسلام میں رہتے ہوئے اسلامی رسوم کو اپنائے جو اسلام میں ہے۔ اسلام میں رہتے ہوئے انڈین طرز پر شادی کر لے، دلہا بنائے اور دلہن کی اس طرح رسومات انجام دے جو کہ غیر شرعی ہیں بلکہ غیر اخلاقی ہیں، مبنی بر حیا کے خلاف ہے، تو ان تمام چیزوں کو وہ اپناتا ہوا اپنے آپ کو پھر کہتا ہے کہ مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسے آدمی کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اور تیسرا آدمی وَمُطَّلِبَ دَمٍ امْرَئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، ایسے انسان کے خون بہانے کی کوشش کرے جس کا خون بہانا جائز نہیں، یعنی بے گناہ انسان کے قتل کرنے کی سازشوں میں ملوث رہے، کسی نہ کسی طریقے سے انسان کے خون بہانے کی جستجو اور آرزو میں رہے۔ ابھی قتل نہیں کیا، قتل کرنا تو بہت بڑا جرم ہے، ارادہ رکھتا ہے، سازش کرتا ہے، چال بازی کرتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک انسان کا قتل ہو جائے، اس کو پسند کرتا ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ رب العالمین کے غضب میں گرفتار ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان کو قتل کر لیتا ہے تو قرآن مجید میں ہے من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، 5واں پارہ سورہ نساء، فرمایا کہ جو شخص جان بوجھ کر کسی مسلمان کو بغیر کسی گناہ اور سبب کے قتل کرتا ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ اس کے مال غصب کرنے کے لحاظ سے اس کو قتل کیا، راستے میں لوٹنے کے لحاظ سے اس کو قتل کیا، کسی اور بہانے سے اس کو قتل کیا، ڈر ہے کہ یہ میرا سیٹ عہدہ نہ لے لے، الیکشن میں مجھ سے جیت نہ جائے، اس معاملے میں بے گناہ مسلمان کو قتل کیا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو یہ قرآن نے بیان کر دیا۔ یہ 3 باتیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ بے دینی پھیلانا، الحاد پھیلانا ہر جگہ ناجائز اور گناہ ہے، لیکن حرم میں بدرجہ اولا زیادہ سخت تر حکم ہے اس کا، اور اسلام میں جہالت کی رسومات کو چھوڑ کر اسلامی رسومات کو اپنانا چاہیے۔ مسلمان ہو کر جہالت کی رسوم کی طرف کوشش کرتا رہے گا تو وہ بھی اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اور بے گناہ انسان کی قتل کی سازش کرنا، اور اس کے شرح میں دیکھ رہا تھا کہ محدثین نے بڑا کلام کیا کہ ایک بے گناہ انسان کے قاتل کو حاکم وقت نے گرفتار کر لیا، دوسروں نے صرف جانتے ہوئے کہ یہ قاتل ہے اور ظالم ہے اس کے چھڑانے کی کوشش میں لگے رہے، سفارشیں کرتے رہے، باغ دوڑ کرتے رہے، یہ بھی اسی سازش میں شامل ہیں۔ ان کا بھی یہی جرم ہے، یہی گناہ ہے جو ایک ظالم کے حق میں وہ اس طرح کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے بھی اجتناب چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید انشاءاللہ العزیز کل بیان کریں۔